الحمد للہ اللہم صلی علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا کرم، فضل اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت والجلال کی عظیم الشان نعمت کا مل جانا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ ہر ایمان والا ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال پر عمل کرے۔ سب سے پہلا عمل اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ توبہ ہے۔ شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لے، اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی نمازوں کا خشوع۔ ایک بار اللہ کے حضور وہ شرمندہ ہو جائے، الندم توبہ، اور شرمندگی ہی یہ توبہ بھی ہے، روایت یہی کہتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کا انداز اور حال چال سب بدل جاتا ہے۔ توبہ اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر اللہ رب العزت سے توبہ کیے انتقال کر جائے تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے گناہ کیے ہیں، بے شک ہم سب گناہگار ہی بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ گناہگار ہے تو کوئی کم گناہگار ہے، لیکن گناہگار تو بے شک ہم ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت والجلال کا کرم اور فضل سمجھیے آپ کہ اللہ نے ہمارے لیے بڑا آسان کر رکھا ہے معاملہ۔ ادھر گناہ ہوا، ہاتھ اٹھا کر توبہ استغفار کی، اللہ سے کہا یا اللہ یہ گناہ اب میں نہیں کروں گا، اللہ یوں ہی معاف کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان لکھا ہے، پہلے سپارے کے اندر بھی پورا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ چلے کوہ طور کے لیے، وہاں بات چیت کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، بعد میں اس کو بڑھا کر کتنا کیا 40 راتیں کر دیا گیا، مسواک کر لی تھی بیچ میں، تو 40 دن کا روزہ اللہ نے ان کا کر دیا، اور اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، ساری چیزیں دی، تو پیچھے جو امت رہ گئی تھی وہ گمراہ ہو گئی۔ سامری نے گمراہ کر دیا، اور وہ تمام زیور لے کر کے پوری قوم کے اور ایک گڈھے میں ڈال کر حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اس میں ڈال دیا، اس میں آواز آنے لگی، جسد اللہ خوار، ایک جسم بن گیا اور اس کے اندر ڈھیں ڈھیں کی آوازیں آ رہی جیسے کہ آتی ہیں۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ وہاں چلے گئے، ان کا خدا اور تمہارا خدا تو نہیں بیٹھا، وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں اور اللہ سے کہا گیا اللہ میری قوم سے گناہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے، تو توبہ میں ان کو قتل کرنے کا آرڈر ہے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کو مارو، تمہیں قتل کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے، گائے کے بچڑے کی پوجا کی ہے، وہی بت پرستی کے حکم میں ہے، تو اس پوجا کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل والوں کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ اللہ کا رحم جانو
کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھا، گناہ ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لو، کسی کا حق مارا اس کا حق ادا کر دو، اللہ سے توبہ کر لو، پھر دیکھیں آپ اللہ کی طرف سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بڑی ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ دنیا دو طرح کے لوگوں کو یاد رکھتی ہے، اور یہ بات آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ دو طرح کے لوگوں کو یاد رکھتی ہے دنیا، تھرڈ پارٹی کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ پہلا وہ شخص جو اچھائی میں زیادہ اونچائی پر جاتا ہے اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام میں انہیں یاد رکھا جاتا ہے، اور تابعین کو دیکھے یاد رکھا جاتا ہے، تبع تابعین میں جو بزرگان دین اونچے لیول پر تھے ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جو سب سے خراب لیول کا ہوتا، سب سے نیچے لیول کا، اس کو بھی یاد رکھتی دنیا۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دیکھ لیجیے فرعون ہے، حامان ہے، قارون، سب کیا ہے؟ برائی میں زیادہ نیچائی کے اندر چلے گئے، ان کو بھی یاد رکھتی دنیا۔ ان کو برائی میں یاد رکھتی ہے، اچھوں کو اچھائی میں یاد رکھتی ہے۔ بیچ والوں کو کوئی ذکر نہیں آتا۔ بیچ والے تو ایسے لاکھوں کروڑوں آئے گئے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھی، سب کچھ کرا، تھوڑا بہت گناہ کرا ہوا، آئے گئے، لیکن یاد جو رکھے جاتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ رکھے جاتے ہیں، یا تو اونچی کوالٹی اچھے عمل میں ہو یا بری کوالٹی نیچے عمل میں ہو۔ جتنا نیچے جائے گا تب بھی یاد رکھتے، اتنا اونچا جائے گا تب بھی یاد رکھتے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اور توبہ کرنے پر اللہ رب العزت کے حضور ہمارا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب یاد رکھیں آپ، جتنا لیول بڑھانا ہو اتنی زیادہ اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرنا ہے، اور لیول گھٹانا ہو تو بھئی ایسے دنیا کہہ رہی ہے اللہ میری توبہ، یہ کوئی توبہ تھوڑی ہے۔ توبہ وہی ہے جو یہاں سے ہوتی ہے، اور جس نے یہاں سے توبہ کی ہے، آج آپ دیکھ لیجئے باقاعدہ ان کے نام ہیں، کتابوں کے اندر باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سمجھیے کہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے فضائل دوم حصہ صدقات، اس کے اندر کتنے واقعے بھرے پڑے ان لوگوں کے۔ ایک واقعہ معروف و مشہور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو اپنے اعتبار سے شرابی، کبابی، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کافی گنہگار تھا، جتنے گناہ ہو سکتے وہ سب کرتا تھا، اس کا غلام تھا۔ وہ غلام موجود ہے، غلام کو 4 درہم دے دیے کہ بیٹا 4 درہم لے جاؤ، اور جا کر کے تھوڑے کی شراب، تھوڑے کا جو ہے کچھ بھی ہوں گے، پھل فروٹ بھی لکھا کتابوں کے اندر، پھل فروٹ وغیرہ لے آنا، یہ ساری چیز لے کر کے آؤ، اور دیکھو ہمارے بیٹھک کے اندر مہمان بیٹھے ہیں، لا کر کے کھلاؤ پلاؤ۔ یہ غلام یہاں سے گیا ہے، لیکن غلام دیندار ہے، غلام کا ذہن صحیح ہے۔ پریشانی یہ کہ وہ غلام ہے، اب جس کا غلام ہوتا ہے اس کی بات تو ماننی پڑتی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے راستے میں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا تو ایک بزرگ ہے، وقت کے بڑے بزرگ کہلاتے ہیں، حضرت منصور بن عمار، پورا نام تو یہ ہے۔ راستے میں دیکھا تو گزر رہے ہیں، تو حضرت منصور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، چند لوگ بھی بیٹھے ہوئے، محفل لگی ہوئی، اور ایک وہاں فقیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر موجود ہے، 4 درہم کو اسے دے دو، 4 دعائیں لے لو، 4 درہم دے دو، 4 دعائیں لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہر انسان کو یقین تو نہیں ہوتا نا۔ ابھی آج سے کہنے لگوں کہ 4 مہینے کے لیے چلو، 4 دعائیں لے لو، دیکھیے آپ الٹا یوں کہیں گے جی 4 دعائیں ہم خود ہی نہ کر لیں گے، اب 4 دعائیں خود ہی نہ مار لیں گے بیٹھ کر کے نماز میں۔ ہاں، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، فرمایا 4 درہم دے دو، 4 دعائیں لے لو۔ سارا زمانہ جانتا تھا کہ منصور جو ہیں یہ مجذوب قسم کے آدمی ہیں، آج ان کی زبان کھلی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہے۔ اس غلام نے 4 درہم اٹھا کر کے دے دیے کہ حضرت یہ 4 درہم لے لو۔ اب وہ فقیر کو دے دیے، لے کر کے چلا گیا فقیر۔ اب ظاہر سی بات ہے غلام ہے، ادھر مہمان بیٹھے ہیں بیٹھک کے اندر، ان کے لیے شراب لانی تھی، کباب لانے تھے، ان کے لیے پھل فروٹ لانے تھے، وہ سارا معاملہ ڈسمس ہو گیا۔ منصور رحمت اللہ نے فرمایا کہ غلام مانگ جو تجھے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ وہ کام کروں۔ کہنے لگے حضرت سب سے پہلی تو یہ دعا کر دو کہ میرا آقا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسا بھی ہے میرا آقا ہی ہے، بس مجھے اس سے خلاصی مل جائے، میں آزاد ہو جاؤں کسی طریقے سے۔
حضرت منصور نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جیسا اس نے کہا ویسے ہی ہو جا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ یہاں سے منصور کی دعا عرش معلیٰ پر جاتے ہوئے کوئی دیر تھوڑی لگتی ان لوگوں کی دعائیں، دیر تو ہماری تمہاری میں لگ رہی، کیونکہ ہم لوگ دعا ہی نہیں مانگتے وہ والی، دعا پڑھتے ہیں ہم۔ دیکھو دعا مانگنا الگ ہے، دعا پڑھنا الگ ہے۔ دعا پڑھنا تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا کیا مانگا، یاد بھی نہیں، کیونکہ وہ زبان پر رٹا ہوا ہے تو یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا ہو گیا یہ ہو گیا جی، ہاتھ پھیر لیا مسئلہ ختم۔ یہ ہے دعا کا پڑھنا۔ اور مانگنے والے کو تو یاد رہتا ہے نا کہ میں نے کیا کیا مانگا۔ ابھی میں کسی بندے کو بتاؤ جی آپ نے اس ہفتے میں دعا میں کیا کیا مانگا، یاد بھی نہ ہوتا کیا کیا مانگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا مانگ نہیں رہے، دعا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے میں قبول نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا، دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ اگر عربی دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کی شکل میں نہیں بلکہ مانگنے کی شکل میں مانگو، پڑھنے کی شکل میں نہیں کہ خالی پڑھ لیا۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، گردن بھی ہل رہی ہے، آپ بھی ہاں میں ہاں کر رہے ہیں، یہ تو ہے بات کا سمجھنا سمجھانا۔ اور میں یہاں بیٹھ کر کے شروع کر دوں اور بھائی خیریت سے ہو، کیا چل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہو، کہاں جا رہا ہو، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیوں کرنا، آپ کو یہ کیا چل رہا ہے؟ وہاں یہی تو کرتے ہیں ہم، دعا کے اندر اور کیا کر رہے ہیں، معلوم نہیں ہم کی طرح باتیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، یا اللہ کی زبان چل رہی، بس دھڑا دھڑ زبان چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا مانگا۔ بتا دو آپ عربی میں الفاظ میں آپ دعا مانگتے ہیں ہم نے کیا مانگا، لیکن جب ہم اسے سمجھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب لگے گا کہ ہاں میں کچھ مانگ رہا ہوں، اے اللہ اے ہمارے رب اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی خیر عطا فرما، اب لگے گا نا کہ مانگ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اب زبان چل رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب لگے گا اب چل رہی زبان، پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا انداز ہے مانگنے کا۔ مانگنے کا انداز بڑا ویسا ہوتا، آپ جانتے کیسا ہوتا، دے دے والا دے دے، ارے دے دے کہ کیسے مانگتا ہے مانگنے والا، آپ دیکھو رستے میں کبھی کبھی اس طرح پکڑ کے بیٹھ جا کے دے دو مجھے کچھ نہ کچھ، وہ لذت ہمارے اندر نہیں، وہ چیز ہمارے اندر نہیں، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں۔ فرماتے پہلی ہوا ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ جیسے یہ مانگتا ہے، یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خلاصی مل جائے آزاد ہو جاؤں، یا اللہ دے دے۔ کہ دوسری دعا بتا، کہ دوسری دعا یہ ہے کہ 4 درہم لایا تھا، غلام ہوں آقا نے بھیجا ہے، واپس جاؤں گا بغیر درہم کے تو مار کٹائی ہو جائے گی، اب جو ہے 4 درہم کا عوض مجھے مل جائے، اس کا جو ہے کوئی الٹرنیٹیو مجھے مل جائے، اس کا بدلہ مجھے مل جائے، کہ یا اللہ اس نے 4 درہم دیے ہیں، یا اللہ اس کا عوض اس کا بدلہ اسے دے دے، ہو گیا جی۔ ابھی دیکھو خالی ہوائی فائرنگ چل رہی ہے، ویسا آپ سمجھے اس بات کو، تو ابھی ہاتھ میں تھوڑی آ گیا، لیکن اسباب بنیں گے نا اس کے بعد میں، یہ تو یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ بزرگ ہے دعا قبول ہو۔ اسی لیے یاد رکھو، ایک بیچ میں بات کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو، اپنے ان لوگوں کو جن کو تم مانتے ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی حرام کا لقمہ ان کے اندر مت ڈالا۔ یاد رکھنا، جن کو آپ مانتے ہو، جن سے آپ دعاؤں کے لیے کہتے ہو، چاہے وہ آپ کے امام صاحب ہو یا غیر امام ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، علاقے علماء ہو یا مفتیان ہو، جو بھی آپ مانتے ہیں، جسے بھی آپ جانتے ہیں، کبھی ان کے پیٹ میں حرام لقمہ مت ڈالنا۔ آپ کو یاد ہوگا حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے، جس علاقے کے اندر گیا، اس سے کہا کہ ذرا ہوش میں رہ لینا، یہاں بہت بڑے بڑے بزرگ رہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے ڈھیر ہو جائے گا، کہ اچھا چلو ابھی کر رہے ہیں ڈھیر ان کا ہی، دعوت کر دی اور الٹا سیدھا مال کھلایا، سب کی دعائیں ٹھپ ہو گئی۔ دعوت کر دی، الٹا سیدھا مال کھلایا، ساری دعائیں ٹھپ ہو گئی، 1.25 لاکھ لوگوں کو مارنے والا شخص ہے، یاد رکھنا مسلمان تھا، حجاج بن یوسف، یزید کی اور سے تھا، یزید کی طرف سے گورنر تھا۔ خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 دعائیں ہو گئی کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے 4 درہم کا بدلہ تمہیں مل جائے، اب تیسری دعا نمک، جسے کہتے ہیں نمک حلالی، لفظ حرامی سنا ہوگا، نمک حرامی، اس کو چینج کر رہا ہوں، نمک یعنی حلالی، جس کا غلام ہے، جس کے گھر میں کھایا پیا تو اس کا بھی کچھ احسان بنتا ہے، کہنے لگے حضرت یہ دعا کر دو کہ میرا آقا شرابی ہے، کبابی ہے، شراب پیتا ہے، سارے گناہ کرتا ہے، تو شراب سے توبہ کر لو۔ کہ اچھا یا اللہ جیسا کہہ رہا ویسے ہو جا، 3 دعائیں ہو گئی۔ چوتھی دعا کہنے لگے
حضرت منصور فرماتے مانگ، کیا دعا مانگتا ہے چوتھی؟ کہ حضرت دعا کیا مانگنی ہے؟ میں آخری دعا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی، اللہ تعالیٰ میرے جو آقا ہیں ان کی بھی، اور آپ کی بھی، اور محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ کچھ کنجوسی ہو گئی تھوڑی سی ذرا، اگر وہ یہاں اور زیادہ بڑھا دیتا تو معاملہ بڑھیا والا ہو جاتا، کسی شہر کے لیے کہہ دیتا، پورے شہر کی ہو جاتی بالکل طے تھی یہ بات، لیکن کچھ کنجوسی ہو گئی تھوڑی سی ذرا کہ صاحب یہ یعنی میں اور میرا آقا اور تم اور تمہارے ارد گرد بیٹھنا جو لوگ بیٹھے محفل کے اندر، اسی لیے جو بزرگوں کی محفلیں ہیں نا وہاں بیٹھ جایا کرو، کیا پتہ لگ جائے ہاں بزرگوں کی محفل میں بیٹھ جایا کرو، کیا پتا کوئی اس طرح کی دعائی لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جب اعلان ہوتا ہے مغرب میں اور عصر میں جو ہے ہماری جماعتوں کا، اٹھ کر کے مت جایا کرو، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے کرو، نہ جانے اللہ اسی بات کے اوپر ہمارا معاملہ بیڑا پار کرے۔ سمجھ میں آ رہی تھی بات؟ کہنے لگی چوتھی دعا یہ ہے کہ میری آپ کی اور میرے آقا کی حاجت میں بیٹھے ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ کہا کہ یا اللہ جیسے کہہ رہا ویسے ہو جائے۔ چاروں دعائیں کرا کے اب واپس آ رہا ہے، دل میں ڈر اور خوف ہے کہ جواب کیا دوں گا، مہمان بھی بیٹھے ہوں گے، وہ کہے گا لاؤ شراب، وہ کہے گا لاؤ۔ جا کر کے دیکھا تو غلام کو آقا نے دیکھا ہاتھ خالی ہیں۔ کہا کہ بھی کیا بات، کہاں بھیجا تھا آپ کو؟ کہ حضرت پہلے میری بات سن لو، بعد میں جو چاہے کر لینا، لیکن پہلے آپ بات سنو، میرے آقا ہیں یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے کیا بات سنوں؟ کہ جی بات یہ ہے کہ راستے میں جا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں ایک ہمارے بزرگ ہیں منصور نام کے، بڑے ولی ہیں، زبان کم کھولتے لیکن جب کھولتے اللہ قبول کر لیتا۔ آج راستے میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے تھے یہ مانگنے والا فقیر ہے، میرے کہنے سے 4 درہم دے دو کوئی اسے اور 4 دعائیں لے لو۔ اب اس کا غصہ ہاتھوں ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے بھی معلوم تھا تو ایمان والا ہی، کافر تھوڑی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج زبان کھلی ہے تو اس نے خوشی خوشی پوچھا کہ تو بتا صحیح کام کروایا، 4 دعائیں لایا؟ کہ ہاں جی 4 دعائیں میں کرا کے لایا ہوں اور 4 درہم دے آیا۔ کہ بتا کیا دعائیں ہیں چاروں؟ کہ پہلی دعا میں نے یہ کرائی کہ میرا آقا یعنی آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آزاد کر دیں، کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ پہلی دعا قبول، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے تو میرا غلام ہی نہیں ہے، جا تجھے آزاد کر دیا۔ ایک دعا قبول ہوئی۔ کہ اور بتا اور کیا منگوایا؟ دعا کہ جی دوسری دعا میں نے یہ کہا تھا کہ 4 درہم میں نے دے دیے ہیں آقا مجھے، اس کہیں گے اس کا عوض مل جائے، بدلہ مل جائے۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے 4 کے بدلے 4000 درہم میں تجھے دوں گا، اور بتا۔ 2 دعائیں قبول۔ کہ تیسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میرا آقا بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا آقا شراب سے توبہ کر لے۔ ہاتھ اٹھائے بندے نے ہاتھوں ہاتھ، یا اللہ آج سے میں اس غلام کے سامنے شراب سے توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اور بتا کیا کہنا غلام؟ تینوں قبول ہو گئی۔ چوتھی دعا کہنے لگے میں نے یہ دعا کرائی کہ اللہ مجھے، میرے آقا کو یعنی آپ کو اور منصور کو اور تمام جو بیٹھے تھے ان کی مغفرت فرمائے۔ تو آقا کہتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جو میرے اختیار میں تھا غلام کا آزاد کرنا میرے اختیار میں تھا، میں نے آزاد کر دیا۔ 4 کے بدلے 4000 درہم تجھے میں نے دیے، میرے اختیار میں تھا، میرے اختیار میں تھا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اڑا کر توبہ کر لو، وہ میں نے کر لی۔ چوتھا مغفرت کا پروانہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا کا رات میں سویا، رات میں سوتا ہے تو آواز آتی ہے اے فلاں فلاں شخص، جو تیرے اختیار میں تھا تو نے کیا، تو تو کیا سمجھتا جو ہمارے اختیار میں وہ ہم نہیں کریں گے؟ جو تیرا اختیار تھا تو نے کر لیا، اب میرا اختیار یہ ہے کہ میں نے تیری مغفرت کی، تیرے غلام کی مغفرت کی، منصور کی مغفرت کی، جو وہاں بیٹھے تھے سب کی مغفرت کر دی ہے، جہاں ہم نے اپنا وعدہ نہیں کیا۔ یہ آقا اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ وقت کا بزرگ بنا ہے، وقت کا ولی بنا ہے۔ اب یاد رکھنا جو برائی میں جتنا اونچا ہوتا ہے جب وہ توبہ کر کے اچھائی میں آتا ہے اس کا لیول اسی طرح سے اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، اگر بہت زیادہ گنہگار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کر کے بہت زیادہ ثواب کار بھی آپ بن سکتے ہیں، آپ ثواب والے بھی زیادہ والے بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے گناہ زیادہ ہیں تو نیکیاں بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوں گی۔ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جتنی برائیاں ہیں سب کو نیکیوں سے بدل دو۔ اب بتاؤ کہ کیا بنے گا؟ لیکن گناہ زیادہ ہوں گے زیادہ نیکی ملیں گے نہیں ملیں گی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے آج شام پہلے کریں گے گناہ، یہ مطلب بھی نہیں، آپ سمجھ لو
اور لوگ باگ الٹا سمجھتے ہیں مطلب، حالانکہ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں مگر کہیں نہ کہیں داؤ مارتے ہیں۔ اس لیے پہلے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو گناہ ہوئے سو ہوئے، اب ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ آئندہ لمحے کا بھروسہ نہیں، سیکنڈ پل بھر کا بھروسہ نہیں۔ کتنے جا رہا ہے؟ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے، مجھے بتاؤ کون نہیں جا رہا؟ کس ایج کا نہیں جا رہا؟ سب جا رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن توبہ کیے بغیر اگر چلے گئے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھو جنت کی کیا نام، جہنم کی آگ تو آپ چھوڑو، جہنم کی آگ تو آپ چھوڑو، اس دنیا کی ہلکے پھلکے انگارے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے، برداشت نہیں کرتے، اور لوگ بہت سے یوں کہتے ہیں دیکھا جائے گا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ ارے میاں میں کہوں گا کیا دیکھ لو گے؟ جس وقت موت کا فرشتہ ملک الموت آواز دے کے پکڑ کی ہوگی، اس کی آواز کے اندر کیا دیکھ لو گے اسے؟ کیا اوقات ہے جی؟ جس ٹائم موت کا فرشتہ کسی بری شکل میں آ گیا، کیا دیکھ لو گے اسے آپ؟ روح کو کھینچ کر کے نکالے گا، جیسے کہ کپڑا ڈال دیا کسی کانٹے کے اوپر، اس طرح سختی کے ساتھ کھینچے گا، کیا دیکھ لیں گے جی ہم اسے آپ؟ جب موت کا فرشتہ روح لے کر کے جائے گا، قبر میں اتریں گے، قبر کے اندر منکر نکیر آ کر سوال جواب کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، کیا دیکھ لیں گے آپ؟ مجھے بتائیے آپ، کون کیا دیکھ سکتا ہے؟ جب ان کا برج اٹھے گا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اگر نماز ضائع کی ہے تو ایک سانپ جس کا نام بھی لکھا شجاع الاقرع، ایسا سانپ، گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں کے اندر ایسی جو ہے انگارے پھوٹ رہے ہیں، اور اس کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ ایک دن تک آپ چلیں گے تب جا کر کے اس کا وقت ختم ہوگا۔ کیا دیکھ لیں گے جی بتائیے ہم؟ کہتے ہیں کہ اگر صبح کی نماز ضائع کی ہے تو ظہر تک مارے گا، اس لیے کہ صبح کی نماز ضائع کی، ظہر کی نماز ضائع کی تو پھر اس کے بعد مارے گا، اور عصر کی نماز ضائع کی تو مغرب تک مارے گا، مغرب کی ضائع کی عشاء تک مارے گا، عشاء ضائع کی صبح تک مارے گا۔ تو کون سا ٹائم خالی ہوگا بتاؤ جو ہماری مہینوں کی اور سالوں کی نمازیں ہماری ضائع، ہمارا ہوگا کیا؟ کون دیکھ لے گا اس کو جی؟ بتائیے آپ، کون ایسے سانپ کو دیکھ لے گا؟ ہم سے وہ سانپ جو ہے یہاں گھوم رہے، وہ سانپ دیکھنے مشکل ہوتے، کتنی موتیں ہو جاتی ہیں سانپوں سے، نہیں دیکھ سکتے بھائی، ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی، توبہ تو کرنی پڑے گی، اور جب توبہ کرو گے، جس چیز کو آپ چھوڑو گے، یاد رکھنا میں آپ سے بتا رہا ہوں، جس چیز کو، جس گناہ کو آپ چھوڑو گے، کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، اللہ اس سے بہتر چیز دے گا، اللہ اس سے بہتر چیز دے گا یا وہی چیز دے گا، دونوں باتیں یاد رکھیں، اس سے بہتر چیز یا وہی چیز دے گا۔ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ پر ایک طالب علم رات میں بیٹھ کر کے جیسے یہ یاد کرتے ہیں، اپنا سبق یاد کر رہا تھا، اچانک سے وہاں کچھ اتنا فساد اٹھا، رات کا موسم، وقت کا جو بادشاہ یا وہاں کا وزیر جو بڑا تھا گورنر، اس کی بیٹی بھاگ کر کے مسجد میں آ گئی، اور فتنہ فساد ایسا اٹھا کہ پتہ نہیں کون کہاں بھاگا، اندر آ کر کے دیکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، نوجوان نے اسے دیکھا تو نگاہ نیچی کر لی کہ بھئی یہ کیا؟ پوچھا کہ آپ کیسے یہاں؟ کہ جی باہر ایسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور میں اگر باہر گئی تو وہاں پر معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، صبح ہو جائے گی یہاں سے واپس ہو جاؤں۔ اب ظاہر سی بات ہے، لڑکا لڑکی جوان اگر کسی جگہ پر ہو، شیطان نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا، چاہے مسجد ہو یا کوئی اور جگہ ہو، جہاں لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہیں وہاں شیطان آئے گا، یہ بات ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ رات میں وہ لڑکی ایک جگہ پر، ظاہر سی بات ہے ایسے موسم میں کسی نیند آئے گی، باہر کتنا فساد ہے، اندر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، کسی نیند آئے گی، اور اس کو بھی نیند نہیں آ رہی، یہ اپنا پڑھنا پڑھانا کر رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی اپنے انگلی کو اس چراغ کے اوپر رکھتا اور اس طریقے سے ہاتھ جلتا واپس کر لیتا، پھر پڑھنا شروع کرتا، پھر سے رکھتا، پھر جلتا ہاتھ پھر واپس کر لیتا، اس طرح پوری رات گزر گئی اسی کے اندر۔ جب صبح کا وقت موسم ہونے کو ہوا، اذان کا ٹائم ہونے کو ہوا، اس نے کہا کہ اب آپ چلی جائیے، کیونکہ وہاں سے کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا تو اس کا ذہن ہی خراب ہو جائے گا، چاہے ہم بالکل صحیح رہے لیکن لوگوں کا کیا بھروسہ ہے، آپ جائیے۔ وہ لڑکی وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک سوال کرتی ہے کہ جی آپ یہ بتاؤ کہ میں نے پوری رات بیٹھ کر کے آپ کو دیکھا ہے، یہ بتاؤ کہ انگلی اس طرح سے آپ نے چراغ کے اوپر رکھی ہے، آپ کی انگلی جلتی تھی، آپ واپس کرتے تھے پھر رکھتے تھے، پھر رات آپ نے ایسا کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ نوجوان کا جواب سنو، نوجوان کہتا کہ بات یہ ہے، میں بھی جوان ہوں، آپ بھی جوان ہیں، اور دو جوان جہاں ہوتے ہیں شیطان وہاں ہوتا ہے، شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا تھا تو میں اس کو یہ کہتا تھا کہ دیکھ سامنے آگ ہے،
سامنے آگ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں مجھے رکھتا ہوں، اگر تو اس آگ کو برداشت کر سکے گھنٹے 2 گھنٹے تو ٹھیک ہے، میں پھر وہ قدم اٹھاؤں گا جو تو چاہ رہا ہے، لیکن 1 سیکنڈ بھی رکھتا تھا واپس کرتا تھا، اس کا مطلب دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، وہاں کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ یہ میرا رات بھر کا عمل تھا۔ یہ لڑکی وہاں چلی گئی اپنے گھر، گورنر کے پاس، ماں باپ خوشی سے ملے، بیٹی آ گئی ہے، پوچھا بیٹی کیا بنا، کہاں چلی گئی؟ معلوم ہوا کہ ایسے ایسے بات ہے ابا، اور میں ایسے ایسے ایک مسجد کے اندر گھسی ہے، سوچتے ہوئے کہ یہاں تو کوئی نہ کوئی دیندار ہی ہوگا، میری عزت محفوظ رہے گی، اور بات بھی صحیح تھی، عزت محفوظ رہی ہے، لیکن ابا بات یہ ہے کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ کسی اور سے نہیں کروں گی، اللہ کے لیے چھوڑا تو کیا ہوا؟ اللہ نے وہی چیز دے دی، اس لیے کہہ رہا ہوں یا تو اس سے بہتر دے گا یا وہی چیز دے گا، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں۔ ابھی تو ہم چھوڑنے والے بن ہی نہیں رہے، ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دکان چھوڑ دی دکان خراب ہو جائے گی، مکان چھوڑ دیا مکان خراب ہو جائے گا، بالک بچے چھوڑے بالک بچے برباد ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہاں برباد ہو رہے ہیں؟ کتنے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کے شہر میں جا رہے ہیں، آپ کے علاقے میں جا رہے ہیں، سب جگہ سے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، چھوڑنے میں تو بادشاہ اور لمبی چوڑی ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور بات لکھی ہے، بلخ کے بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ چھوڑ کر کے گئے، کہاں بیٹھے؟ سمندر کے کنارے بیٹھے۔ وہ آیا پھر دوبارہ وزیر کو بولا جو اس کی ان کی جگہ بادشاہ بنا تھا، کہنے لگے حضرت یہاں بیٹھے ہو تم ساری بادشاہ چھوڑ کے، چلو نوار بادشاہ سنبھالو۔ کہنے لگے بادشاہ تو جو بگڑی سی رہے تھے سوئی کر کے پھینک دی سمندر کے اندر کہ ساری فوج لیا، اور سوئی مجھے یہ والی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے، اب سمندر کے اندر سے سوئی تلاشنا کوئی معمولی بات ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ میری سوئی مجھے دے دے۔ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے آ رہی، چاندی کی سوئی لے کر کے آ رہی، کہ نہ 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 وہی والی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی وہی والی سوئی لائی، تب ہاتھ میں پکڑی، کہنے لگے وہ تمہاری بادشاہت ہے اور یہ میری بادشاہت ہے۔ ہم نے سمجھے نہیں اس چیز کو میرے بھائیوں، جب چھوڑیں گے تبھی تو اگلی بات بنے گی۔ ابھی ہم چھوڑنا کچھ نہیں چاہ رہے ہیں اور لینا سب کچھ چاہ رہے ہیں، اسی چھوڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تاکہ اپنے گھر بار کو چھوڑیں گے، اپنے کاروبار کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑیں گے اور اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ ہمارے کاموں کو بنائے گا۔ اس کے حساب سے بتاؤ بھائی، جن حضرات کے جو ہے 1 سال لگا ہوا ہے جو علماء تشریف فرما ہے دوسرے کے لیے بتائیں گے، جن کا نہیں لگا وہ 1 سال کے لیے بتائیں گے، اگر یہاں پر موجود ہے تو بتائیں ماشاءاللہ۔ میرا نام لکھیے۔